ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول نے عرض کی کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل ٹھہرایا، یعنی کسی نے قرآن پاک کو معاذ اللہ جادو کہہ دیا، کسی نے شعر و شاعری کہہ دیا، کسی نے قصہ کہانی کہہ دیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ قرآن مقدس اور اس کی تعلیمات کو قبول کرنے کے بجائے لوگوں نے قرآن کو چھوڑنے کے قابل ٹھہرایا۔ یہ ایک تفسیر میں یہ ہے کہ قیامت کے دن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قوم کے مشرکین کی اپنے رب کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ انہوں نے قرآن کو مہمل کلام قرار دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تسلی دینے کے لیے فرمائے گا ہم نے اسی طرح ہر نبی کے لیے مجرمین میں سے دشمن بنائے ہیں، یعنی قرآن کی تعلیمات کو جو ترک کر رہے ہیں اور قرآن کے بارے میں جو اعتراض کر رہے ہیں، رب اپنے حبیب کی تسلی کے لیے فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے تھے مجرم لوگ، اور تمہارا رب کافی ہے ہدایت کرنے اور مدد دینے کو۔ یعنی اے محبوب، یہ اگر قرآن پاک کو چھوڑ رہے ہیں، قرآن پاک کو نہیں مان رہے، تو ہم نے تو ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں۔ آپ اس پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں۔ اگر رب چاہتا تو نبی سے کوئی دشمنی نہیں کرتا، لیکن اللہ نے فرمایا ہم نے دشمن بنائے ہیں، یعنی اس کے اندر بھی بڑی حکمتیں ہیں، اس میں بھی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ نبیوں کے ساتھ میں عداوت کی جاتی ہے، نبیوں کی مخالفت کی جاتی ہے، نبیوں کو برا کہا جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار حکمتیں رکھی ہیں۔ نبی ان پر صبر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں اللہ کے ان نبیوں کی ان تعلیمات کو پڑھ کر کے جو آنے والے دور میں جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ دین کا کام کرنے میں اگر دشمن پیدا ہو جائیں، دین کے کام میں اگر کوئی رکاوٹ پیدا کرے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ جو نبیوں نے دین کے کام میں رکاوٹیں پیدا ہونے کے وقت میں کیا تھا، تمہیں بھی وہی کرنا چاہیے۔ بندہ صبر سے کام لے، بندہ اچھے انداز کے اندر اپنے دشمنوں کو دور کرے، اور دین کے کام کے اندر روڑا اٹکانے کی وجہ سے کبھی دین کا کام بند نہ کرے۔ تو اس میں بے شمار حکمتیں، اور جو آگے والا جملہ ہے اس کے اندر تو اتنا لطف ہے، اتنا مزہ ہے۔ رب نے فرمایا وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، تمہارا رب کافی ہے ہدایت کرنے اور مدد دینے کو۔ اللہ جب فرما رہا میں مدد کرنے کے لیے کافی ہوں، تو بتاؤ اس کے اندر کتنا لطف آئے گا۔ اگر دنیا کا کوئی معمولی پاور والا آدمی کہہ دے تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے پیچھے ہوں، تو آدمی بے خوف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا محبوب میں کافی ہوں تمہاری مدد کے لیے۔ تو بتاؤ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب رب کا یہ فرمان سنا ہوگا تو آپ پر کیسی کیفیت طاری ہوئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا میں تمہاری مدد کے لیے کافی ہوں۔ اور اللہ جس کی مدد کے لیے کافی ہو جائے، اس بندے کو دنیا کے کسی کی بھی مدد کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ جس کا مددگار ہو جائے تو اس کے تو پھر بیڑے پار ہی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ جس کا حامی و ناصر ہو اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں پاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ نے اپنے حبیب کی بھی مدد کی، اور جو بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلے، ان کا نائب بن کر کے دنیا میں کام کرے، اللہ ان کی بھی مدد کرتا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے دشمنیاں کی، بڑے بڑے شہنشاہوں نے دشمنیاں کی، لیکن کوئی کچھ نہیں بگاڑ پایا، کوئی کچھ بھی نہیں کر پایا، کیونکہ اللہ نے جب خود وعدہ کر لیا ہے کہ میں مدد کے لیے کافی ہوں۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کی تسلی کے لیے فرمایا محبوب اگر یہ قرآن کو چھوڑ رہے ہیں
تو ان کو رہنے دیجئے، ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں، دشمنوں کا کام دشمنی کرنا ہے اور آپ کا کام ہے دین کا کام کرنا ہے، اور مدد کی جہاں تک بات ہے اللہ خود آپ کی مدد فرمانے والا ہے۔ اور ایک تفسیر میں یہ ہے کہ آپ ان کی باتوں سے رب نے فرمایا کہ رنجیدہ نہ ہو، کیونکہ آپ سے پہلے بھی نبیوں کو قوموں کی طرف سے اس طرح کی باتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، آپ صبر کریں۔ اس کے بعد میں کیا ہوا؟ وقال الذین کفروا لولا نزل علی القرآن جملۃ واحدہ، اور کافر بولے قرآن ان پر ایک ساتھ کیوں نہیں اتارا گیا، ہم نے یوں ہی دھیرے دھیرے اسے اتارا ہے۔ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، کہ اس سے تمہارا دل مضبوط کریں اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے۔ کافروں کا ایک اور بڑا یہ اعتراض تھا کہ آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو پورا قرآن آپ پر ایک ساتھ میں کیوں نہیں اترا؟ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مکمل توریت ایک بار میں نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر پوری زبور ایک بار میں نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مکمل انجیل ایک ساتھ نازل کی گئی، تو اسی طرح پورا قرآن آپ پر بھی ایک ساتھ میں کیوں نہیں اترا؟ تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں قرآن مقدس کیوں نازل کیا گیا؟ اگر آپ بھی ان کی طرح اللہ کے نبی اور رسول ہیں جو آپ سے پہلے تھے تو آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے، آپ پر بھی جو کلام اترے وہ ایک ساتھ میں اترنا چاہیے، آپ کے اوپر کلام ایک ساتھ میں کیوں نہیں اترا؟ یہ تھا کافروں کا اعتراض، لیکن کافروں کا یہ اعتراض بالکل بیکار اور ایک دم لغو تھا۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے، قرآن پاک کی کچھ آیتیں ناسخ ہیں، کچھ آیتیں منسوخ ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر پہلے بیوہ کی عدت 1 سال تھی، پھر یہ عدت 4 ماہ 10 دن قرار دی گئی، تو اگر قرآن ایک ساتھ میں پورا نازل ہوتا تو پھر عدت یا تو 1 سال کی رکھی جاتی یا 4 مہینہ 10 دن کی رکھی جاتی۔ تو قرآن آہستہ آہستہ نازل ہوا، پہلے ایک عدت رکھی گئی، پھر بعد میں اس عدت کو ختم کر کے 4 مہینہ 10 دن کر دیا گیا۔ اسی طرح پہلے کفار کی زیادتیوں پر صبر کرنے کا حکم تھا، پھر اس کے بعد میں اللہ نے جہاد کا حکم دیا۔ تو اگر ایک ساتھ میں نازل ہوتا تو دونوں حکم کیسے ہوتے؟ تو پہلے صبر کی آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد میں جہاد کی آیتیں نازل ہوئی۔ پہلے مسلمانوں کو 10 کافروں سے لڑنے کا حکم تھا، یعنی مسلمان ایک ہو جنگ کے اندر اور سامنے 10 کافر آ جائیں تو ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ ایک مسلمان کو 10 کے اوپر بھاری کر دے گا۔ لیکن جب اس کے بعد میں کچھ دلوں میں کمزوری پیدا ہوئی یا یہ حکم بھاری پڑا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مسلمان 2 کافروں سے لڑے، اگر 2 سے لڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا، 2 سے زیادہ ہوں تو اگر اس کی طرف سے کچھ اگر دل میں پیدا ہو جائے تو اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ تو دیکھو پہلے 10 سے لڑنے کا حکم تھا، پھر اللہ نے آسانی کر دی، 2 سے لڑنے کا حکم دیا۔ اسی طرح بعض احکام پہلے مشکل تھے پھر آسان کر دیے گئے، بعض احکام پہلے آسان تھے بعد میں ان کو سخت کر دیا گیا۔ جیسے شراب پینے کا حکم، جو حرام ہونے کا حکم آیا، شراب کے حرام ہونے کا حکم، یہ دھیرے دھیرے آیا، دھیرے دھیرے تبدیلی آئی۔ پہلے شراب کے برتنوں سے دور کیا گیا اور نماز کے اندر شراب پینے سے منع کیا گیا، اسی طرح دھیرے دھیرے شراب کو حرام کیا گیا۔ تو اللہ نے قرآن مقدس ایک ساتھ میں نازل نہیں کیا، کیونکہ قرآن کے جو احکام ہیں وہ ناسخ و منسوخ ہے، پہلے حکم کچھ الگ تھا، اس کے بعد میں حکم بدل کر کے الگ حکم لایا گیا، تو اس لیے ایک ساتھ میں پورا قرآن نہیں اتارا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے، بعض آیتیں مسلمانوں کے سوال کے جواب میں آئی ہیں۔ مثلا مسلمانوں نے سوال کیا کہ عورت کے حیض کے دنوں میں ان سے ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ تو فرمایا کہ حیض ایک ناپاک چیز ہے، ان ایام میں عورتوں سے دور رہو۔ تو سوال ہوا تو جواب آیا، تو سوال ہوا، آیت کریمہ جواب کی نازل ہوئی۔ مسلمانوں نے سوال کیا چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ وقت پہچاننے کا طریقہ ہے، حج کی علامت ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے۔ تو ابھی سوال ہوا ہی نہیں تھا تو جواب کیسے آتا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ میں قرآن نہیں اتارا، کیونکہ جیسے جیسے سوال ہوتا رہا ویسے ویسے قرآن کی آیتیں جواب کے اندر اترتی رہی۔ ایک وجہ اور ہے کہ مشرکین بھی تو اعتراضات کرتے تھے، تو جو مشرکین ہیں انہوں نے سارے سوال ایک بار میں نہیں کیے، وہ تھوڑے تھوڑے سوال کر رہے تھے، کبھی یہ سوال، کبھی وہ سوال، کبھی قیامت کے بارے میں، کبھی مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں سوال کرتے، کبھی جہنم کے درخت کے بارے میں اعتراض کرتے۔ تو جیسے جیسے وہ اعتراض کرتے ویسے ویسے اللہ ان کا قرآن میں جواب نازل کرتا، تو اس لیے قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا۔ ایک چوتھی وجہ یہ ہے کہ یہودی بھی تو طرح طرح کے سوالات کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ اصحاب کہف کتنے ہیں؟
انہوں نے پوچھا کہ روح کس کو کہتے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ سکندر ذوالقرنین کون تھے، تو جیسے جیسے ان کا سوال ہوا اللہ نے ویسے ویسے قرآن اتارا۔ تو سوال اور اعتراض کے جواب میں جب قرآن اتر رہا ہے تو ایک ساتھ میں کیسے اترے گا؟ جیسے سوال ہوگا، جیسے کوئی اعتراض کرے گا، ویسے ہی تو قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی۔ ایک پانچویں وجہ یہ ہے کہ کچھ خبیث اور ملعون کافر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کا رد کرنے کے لیے آیتیں اتارتا۔ جیسے مثال کے طور پر ولید بن مغیرہ نے میرے آقا علیہ السلام کو معاذ اللہ مجنون کہا، اللہ نے جواب نازل فرمایا۔ عاص بن وائل نے میرے آقا علیہ السلام کو ابتر کہا، اللہ نے اس کا رد کرنے کے لیے آیت نازل فرمائی۔ کسی نے میرے آقا علیہ السلام کو شاعر کہا، اللہ نے رد کرنے کے لیے آیت اتاری۔ کسی نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو جادوگر کہا، اللہ نے رد کرنے کے لیے آیت اتاری۔ کسی نے جو ہے وہ میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے، تو جیسے جیسے وہ بکواس کرتے تھے اللہ تعالیٰ ویسے ویسے ان کی بکواس کا جواب دیتا تھا قرآن میں۔ تو قرآن ایک ساتھ میں اس لیے نہیں اتارا گیا کہ بکواس ہوتی رہی، اللہ تعالیٰ ان کے جواب کے اندر ان کا رد کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں نازل فرماتا رہا۔ ایک چھٹی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ کرام کی شان میں بھی منافقین نے بدگوئی کی تھی۔ کسی نے معاذ اللہ جو ہے وہ بیوقوف کہا، کسی نے کچھ کہا، تو اللہ نے ویسے ہی ان کے رد میں آیتیں اتاری۔ تو آپ خود سوچیں کہ قرآن ایک بار میں اترتا تو یہ فائدہ کیسے ملتا؟ جب بکواس ہوگی تو اس کے جواب میں قرآن آئے گا، تو تھوڑا تھوڑا ہی تو اترے گا۔ ایک وجہ اور بھی ہے، کسی نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں سوال کیا، تو اللہ نے اس کے جواب میں پوری سورہ یوسف نازل فرما دی۔ تو ایک بار میں جو ہے قرآن اترتا تو اس سوال کا جواب کیسے ہوتا؟ سوال ہوا تو جواب بنا۔ ایسے ہی بعض اوقات صحابہ کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ قرآن اتار کر کے اس مسئلے کی وضاحت فرماتا کہ اس مسئلے کا یہ مطلب ہے۔ مثلا صحابہ کرام نے پوچھا تھا ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، بعض دفعہ پوچھا کہ کس پر خرچ کریں، تو اللہ نے قرآن اتار کے بتایا کیا خرچ کریں، کس پر خرچ کریں۔ ایسے ہی بعض اوقات جو چھوٹے چھوٹے واقعات تھے ان کے بارے میں اللہ نے قرآن اتارا۔ مثلا یہودیوں نے کہا کہ آپ پر جبریل وحی لاتے ہیں، وہ تو ہمارے دشمن ہیں، اور جب حضرت ابو بکر نے ان سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے معاذ اللہ کہہ دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ اللہ تو فقیر ہے، ہم مالدار ہیں، معاذ اللہ۔ اسی طرح انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، معاذ اللہ۔ تو اللہ نے ان کے رد میں آیتیں اتاری۔ تو قرآن تھوڑا تھوڑا اتر رہا ہے، جب وہ بکواس کر رہے ہیں اور اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں تبھی تو قرآن کی آیتیں اس کے رد میں آئیں گی۔ ایک ساتھ قرآن اترتا تو یہ فائدہ کیسے حاصل ہوتا؟ اسی طرح جب ایک منافق نے اللہ کے رسول کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا تو اللہ نے اس کے رد میں قرآن اتارا، حضرت عمر نے جب اس کو قتل کر دیا تھا۔ تو اسی طرح بہت سارے دیکھیں جزیات، دیکھیں آپ لوگ جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا، کبھی یاجوج ماجوج کے بارے میں سوالات، کبھی کچھ۔ تو حاصل کلام یہ نکلا کہ قرآن مقدس اللہ نے ایک بار میں نہیں اتارا۔ کافر کہہ رہے ہیں اگر اللہ کا کلام ہے تو ایک بار میں اترنا چاہیے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ایک بار نہیں اتارا گیا، تھوڑا تھوڑا اتارا گیا، اس میں کتنے فائدے ہیں اس کے اندر۔ تو اگر ایک بار میں اتارا جاتا تو اتنے فائدے کیسے حاصل ہوتے؟ ایک وجہ اور بھی ہے، جب قرآن پاک 23 سال تک لگاتار نازل ہوتا رہا اور حضرت جبریل بار بار میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے رہے، اگر ایک بار میں نازل ہو جاتا تو جبریل کو میرے آقا کی بارگاہ میں بار بار آنے کا موقع کیسے ملتا؟ ایک روایت میں ہے، غالباً صاحب مدارج النبوہ نے بیان کیا کہ 24,000 بار حضرت جبریل میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ اب حضرت جبریل کی بھی تو تمنا تھی کہ میرے آقا کی بارگاہ میں بار بار آئیں۔ وہ علامہ حسن رضا خان علیہ رحمہ نے کہا تھا نا کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں ہوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ میرے آقا کا دیدار ان کو بار بار موقع ملا، ایک بار میں قرآن اترتا یہ فائدہ نہیں ملتا۔ ایک وجہ اور بھی ہے کہ جس نبی پر جس جگہ اللہ کی کتاب نازل ہو وہ وحی کے اترنے کی جگہ ہوتی ہے، اس کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے نبیوں کی وجہ سے کسی ایک جگہ کو وحی نازل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ میرے آقا علیہ السلام پر وحی مکہ میں بھی نازل ہوئی، مدینہ میں بھی نازل ہوئی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو ایک ہی بار میں کوہ طور پر قرآن اتر گیا، لیکن میرے آقا علیہ السلام پر میدان میں بھی قرآن اتر رہا ہے، پہاڑ پہ قرآن اتر رہا ہے، سواری پہ قرآن اتر رہا ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ کے بستر میں قرآن اتر رہا ہے۔ تو جگہ جگہ قرآن اترنے کا شرف جو ہے وہ ان جگہوں کو مل رہا ہے۔ اگر ایک بار میں قرآن اتر جاتا تو اتنی جگہوں کو قرآن اترنے کا جو شرف حاصل ہو رہا ہے وہ شرف نہیں ملتا۔ اور
اس کے علاوہ ایک بات اور بھی تو ہے، بار بار کفار ستاتے تھے، رب قرآن نازل کرتا تھا، محبوب کی تسلی ہوتی تھی، تو ایک بار میں قرآن اترتا تو یہ فائدہ کیسے حاصل ہوتا؟ تو رب نے جیسے جیسے محبوب کو صدمہ ہوتا تھا کفار کی باتوں کی وجہ سے، رب قرآن اتار کر کے اپنے حبیب کی تسلی کا سامان کرتا. اور یہ ان کا اعتراض اتنا بیہودہ اعتراض تھا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو ایک بار میں کیوں نہیں اترتا؟ ان سے کہا گیا تھا کہ ایک آیت کا جواب لاؤ، ایک سورہ کا جواب لاؤ، ایک جو ہے وہ قرآن کے کسی ایک جز کا جواب لا کر کے دکھا دو. اگر قرآن کا جواب ان کو دینا تھا تو جواب دیتے، بات ختم ہو جاتی. یہ اعتراض کرنا کہ اگر ایک بار میں اترا ہے تو قرآن نہیں ہو سکتا، یہ تو ایسے ہی لغو ان کی حرکت ہو گئی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اگر اللہ کا کلام نہیں ہوتا تو اس کا کوئی جواب دے دیتا. اب چاہے ایک بار میں اترے چاہے 100 بار میں اترے، اس سے کیا مطلب ہے؟ جواب لاؤ تم. جب تم سے جواب نہیں بنتا تو پھر مانو کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اب جواب تو بن نہیں رہا، اور بہانہ یہ بنانا کہ ایک بار میں اترا اس لیے اللہ کا کلام نہیں ہے، ایک بار میں اترتا تو اللہ کا کلام ہوتا، یہ بار بار اتر رہا اس لیے اللہ کا کلام نہیں ہے. یہ سوال ان کی بے بسی اور بے کسی کو ظاہر کرتا ہے. بہرحال اس کے بعد میں رب نے خود ہی بتا دیا کذالک لنثبت بہ فؤادک، اسی طرح ہم تمہارا دل مضبوط کریں. قرآن تھوڑا تھوڑا اتارتے ہیں محبوب، کیونکہ جیسے جیسے قرآن اترتا رہے گا آپ کے دل کو سکون ملتا رہے گا. وہ سوال کرتے رہیں گے، آپ ان کا جواب قرآن کے ذریعے دیتے رہیے. اور رب نے فرمایا ایک فائدہ اور، ورتلناہ ترتیلا، ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھا ہے. اب آرام سے قرآن اترتا رہا، اس کو یاد کرنے کے اندر بھی آسانی ہوئی. جیسے جیسے آیتیں اترتی رہی صحابہ بھی یاد کرتے رہے، اور بھی اس کی بہت ساری تفسیریں کی گئی ہیں. اور فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور وہ کوئی کہاوت تمہارے پاس نہ لائیں گے مگر ہم حق اور اس سے بہتر بیان لے کر کے آئیں گے. یعنی وہ اعتراض کر رہے ہیں نا محبوب، یہ اعتراض کریں گے ہم اس کا بہتر سے بہتر جواب دیں گے. یہ ہے محبوب کی شان. کافر کریں اعتراض نبی پر، اللہ خود اس کا جواب دیتا ہے. فرمایا ان کو چھوڑو، ان کا حال کیا ہوگا؟ آخر میں رب نے بتا دیا الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا، وہ جو جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے اپنے منہ کے بل، ان کا ٹھکانہ سب سے برا اور وہ سب سے گمراہ ہے. یعنی رب نے بتا دیا کہ محبوب یہ اعتراض کرنے والے یہ تو قیامت کے دن منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر لے کر کے جائیں گے. ان کا تو ایسا حشر ہونے والا ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ آدمی قیامت کے دن 3 طریقے سے اٹھائے جائیں گے. ایک وہ لوگ ہوں گے جو سواریوں پر جائیں گے، دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو پیدل جائیں گے، اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے جن کو منہ کے بل گھسیٹ کر کے لے کے جایا جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ صحابہ نے پوچھا یار منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا جس پروردگار نے پاؤں پہ چلایا ہے وہ پروردگار منہ پر بھی چلا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب پاؤں پہ چلنے کی طاقت دی ہے، قیامت کے دن ان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو منہ کے بل بھی چلائے گا. وہ تو اے محبوب یہ آپ سے منہ لگتے ہیں، آپ پر اعتراض کرتے ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ گھسیٹ کر کے منہ کے بل جہنم میں لے جا کر کے گرائے گا. بتاؤ محبوب کے دل پر اگر معمولی اگر کوئی تکلیف اگر وارد کرتا ہے نا، تو میرا رب اپنے حبیب کی تسلی کے لیے کیسی آیات نازل فرماتا ہے، اور ان بری باتوں کو کہنے والوں کو کیسی ذلت سے جو ہے وہ کس طرح ذلیل و رسوا کرتا ہے. محبوب یہ اپنے منہ سے آپ کی گستاخی کرتے ہیں محبوب، ان کو تو اللہ تعالیٰ منہ کے بل گھسیٹ، اسی منہ سے یہ بول کر کے گستاخی کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اسی منہ کے بل ان کو گھسیٹ کے جہنم میں لے جا کر کے ڈال دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں ہمیں مولا ایمان پر استقامت عطا فرما. نور قرآن سے مولا ہمارے دل و جان کو منور فرما دے. اے اللہ قرآن پڑھنے، سننے، عمل کرنے، عام کرنے کی توفیق عطا فرما. ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ عطا فرما. اے اللہ یہ ذی الحجہ کی مقدس راتیں چلنے، اللہ ان راتوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.